جو ہر جگہ مشہور تھے، نمک پاشی نمک چھڑکنا، نمک پاشی کے فن میں جو ہر جگہ مشہور تھے، میرے زخموں نے انہی لوگوں سے مرہم لے لیا، اس سے لینا ہی نہیں آتا ہمیں تو کیا ملے، لینے والے نے تو صحرا میں بھی زمزم لے لیا، اس سے لینا ہی نہیں آتا ہمیں تو کیا ملے، لینے والے نے تو صحرا میں بھی زمزم لے لیا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے، پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے، سحر ہوتے ہی شاخوں پہ عبادت جاگ جاتی ہے، اور متعین وقت کوئی بھی نہیں اس کی عنایت کا، اسے جب بھی پکارو اس کی رحمت جاگ جاتی ہے۔ ماحول بہت اچھا ہو گیا ہے، مفتی صاحب نے بہت اچھا نورانی اور روحانی ماحول بنا دیا ہے۔ آئیے اس ماحول کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے درخواست گزار ہوں اس علاقے کی معروف شخصیت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو کیرانے سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، سب سے پہلے ان کا استقبال ہے حضرت مولانا مستقیم کی جانب سے، اراکین جامعہ کی جانب سے ان کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اور وہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہیں کہ تشریف لائیں اور وہ بھی تشریف لا کر اپنے ناصحانہ کلام سے نوازیں۔ مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہ العالیہ کیرانے کی سرزمین سے تشریف لائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ 5 منٹ کی تقریر سنو، بس 5 باتیں سن لو۔ اگر ادھر ادھر دائیں بائیں کو میں چلوں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، اور بلا تمہید کے اور ادھر ادھر کی باتوں کے بغیر میں کہہ رہا ہوں، ایک بزرگ کا ایک چھوٹا سا واقعہ۔ ایک بزرگ نے 50 سال میں 5000 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ ایک بزرگ نے 50 سال میں 5000 کتابوں کا مطالعہ کیا، اور ان 5000 کتابوں میں سے اپنے عمل کے لیے 5 باتیں چھانٹی۔ بس وہ 5 باتیں سن لو اور تاکہ وہ ہمارے بھی عمل میں آ جائیں۔ نمبر 1، اے نفس خدا کے دیے ہوئے پر راضی رہ، ورنہ دوسرا مالک تلاش کر لے جو اس سے زیادہ دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رضا پر قضا، اس کو کہتے ہیں رضا پر قضا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ زندہ کنی عطائے تو، زندہ کنی عطائے تو، مرب کشی فدائے تو، جاں شدہ مبتلائے تو، ہر چھ کنی رضائے تو۔ اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو ملا دو۔ حضرت شاہ بہلول سے پوچھا کسی نے، بہلول کیا حال ہے؟ فرمایا جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے میری مرضی سے ہوتا ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے میری مرضی سے ہوتا ہے۔ کہ آپ کی مرضی سے؟ یہاں میری مرضی سے ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ میں نے اپنی مرضی کو فنا کر دیا ہے، اور دنیا میں جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ملا دیا ہے۔ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ملا دیا ہے، اور جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو میری ہی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس لیے بہرحال یہ حال ہونا چاہیے ایمان والوں کا۔ اسی کو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے پوچھا، وہ پوچھا مولانا عبدالغنی صاحب پھول پوری سے، بتاؤ اخلاص سے بڑی کیا چیز ہے؟ ہمارے یہاں تو اخلاص سب سے آخر کا نمبر ہے، اخلاص سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ مولانا عبدالغنی صاحب پھول پوری سے پوچھا اخلاص سے بڑی کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں سمجھ سکا، حضرت آپ ہی فرمائیں اخلاص سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اخلاص سے بڑی چیز ہے تسلیم و رضا، تسلیم و رضا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، یہ اخلاص سے بھی بڑی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے کالا بنایا، گورا بنایا، دیہات میں رکھا، شہر میں رکھا، بیمار بنایا، تندرست بنایا، غریب بنایا، امیر بنایا،
خستہ قد بنایا، لمبا قد بنایا، جس حال میں بھی تجھے اللہ نے رکھا ہے اسی حال میں اللہ سے خوش ہو جا۔ ایک تو یہ بات، اے نفس خدا کے دیے ہوئے پر راضی رہ، ورنہ دوسرا مالک تلاش کر لے جو اس سے زیادہ دے۔ ایک بات تفصیل میں نے جاتے ہوئے، ورنہ بہت لمبی، اگر ان 5 باتوں کو میں بیان کرنے لگوں 5 گھنٹے میں بھی بیان ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ گھنٹہ 2 گھنٹہ تو میں بھی لے لوں گا، لیکن بہرحال وہ لمبی بات نہیں۔ نمبر 2، اے نفس خدا کی عبادت کر، ورنہ اس کا دیا ہوا رزق مت کھا۔ آتا نہیں، جس کا کھاوے اسی کا گاوے، جس کا کھاوے اسی کا گاوے۔ ہم کھاتے رب کا ہے اور گاتے دوسروں کا ہے، نمک حرامی ہے، نمک حرامی ہے، رب کا کھاتے ہیں اور دوسروں کا گاتے ہیں۔ تو دوسری بات ہے، اے نفس خدا کے دیے ہوئے پر راضی رہ، ورنہ دوسرا مالک تلاش کر لے جو اس سے زیادہ دے۔ دوسری بات، اے نفس خدا کی عبادت کر، ورنہ اس کا دیا ہوا رزق مت کھا۔ نمبر 3، اے نفس خدا کی منع کی ہوئی باتوں سے بچ۔ تیسری بات، اے نفس خدا کی منع کی ہوئی باتوں سے بچ، ورنہ اس کے ملک سے نکل جا۔ جب تو خدا کی منع کی ہوئی باتوں سے نہیں بچتا تو اس کے ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کے ملک سے نکل جا۔ 3 باتیں۔ چوتھی بات، اے نفس اگر تو گناہ کرنا ہی چاہتا ہے تو ایسی جگہ چلا جا جہاں خدا تجھے نہ دیکھ سکے، ورنہ گناہ مت کر۔ اگر تم گناہوں سے باز نہیں آتے اور گناہ کرنا چاہتے ہو اور گناہ میں تمہیں مزہ آتا ہے، ارے گناہ کر لو، مگر ایک کام کر لو، اللہ سے چھپ کر لو۔ اور اللہ سے چھپ کر لو گے، کہیں اللہ سے چھپ جاؤ گے؟ اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ جب اللہ سے چھپ نہیں سکتے تو کم سے کم اللہ کی تو شرم کر لو۔ تم اپنے باپ کے سامنے کوئی غلطی نہیں کر سکتے، اپنے دوست کے سامنے کوئی غلطی نہیں کر سکتے، کسی عورت سے، لڑکی سے تمہارے ناجائز تعلقات ہیں، اپنے باپ کے ساتھ ہوتے ہوئے، استاد کے ساتھ ہوتے ہوئے، پیر کے ساتھ ہوتے ہوئے، اس کو دیکھنا بھی آپ گوارا نہیں کرو گے۔ کیوں؟ میرے استاد کو، شیخ کو پتا چل جائے گا، میرے باپ کو پتا چل جائے گا، وہ آپ کی محبوبہ اگر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ نظریں نیچی کر لیں گے۔ کیوں؟ آپ کا باپ آپ کے ساتھ ہے۔ جب اپنے باپ کے ساتھ میں، اپنے باپ کی موجودگی میں تم اس کو دیکھنا پسند نہیں کر سکتے تو اس خالق کائنات کی موجودگی میں کیسے پسند کرتے ہیں؟ اس لیے چوتھی بات، اے نفس اگر تو گناہ کرنا ہی چاہتا ہے تو کیا کر؟ اللہ سے چھپ کر گناہ کر، لیکن اللہ سے چھپ نہیں سکتا تو گناہ مت کر۔ 5ویں بات، اے نفس خدا کی مخلوق کے ساتھ میں اچھے اخلاق اور ہمدردی کے ساتھ میں پیش آ۔ خدا کی مخلوق کے ساتھ میں اچھے اخلاق اور ہمدردی کے ساتھ میں پیش آ، ورنہ اپنی زبان بند رکھ، دوسروں سے ملاقات مت کر۔ خدا کی مخلوق کو نفع پہنچا، اللہ کی مخلوق کو تکلیف مت دے، اور ایک کتے کو بھی تکلیف مت دے۔ کتا بھی اگر ہے اس کو بھی ستانے کی اجازت نہیں ہے، اس کو بھی راستے سے بے راہ کرنا۔ آئے ہائے، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب تشریف فرما ہے، مولانا مسیح اللہ خان صاحب ہمارے شیخ جا رہے ہیں اور مفتی نصیر صاحب ساتھ میں ہیں۔ ایک کتا ادھر سے آ رہا ہے اور حضرت جی ادھر سے جا رہے ہیں۔ مفتی نصیر صاحب نے آگے بڑھ کر کتے کو ایک طرف کرنا چاہا، جب کتے کو ہٹانا چاہا حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے فرمایا یہ عام راستہ ہے، عام راستہ ہے، جتنا ہمیں حق ہے اتنا اس کتے کو حق ہے، پہلے اسی کو آنے دو، ہم بعد میں نکل جائیں گے، اس کو آنے دو، ہم بعد میں نکل جائیں گے۔ تو کتوں کو بھی ستانے کی اجازت نہیں ہے، کتوں کو بھی، یہ جو بھیڑیں ہوتی ہیں نا، بھیڑ ہو جاتی ہے، وہ شریعت نے مارنے کی اجازت دی ہے، لیکن ان کو آگ میں جلانا،
اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ ارے چیونٹیاں تمہاری بھینسوں کے چچڑیاں ہو جاتی ہیں اور پکڑ پکڑ کے اس کو آگ میں ڈالتے ہو، مارنے کی تو اجازت ہے لیکن اس کو آگ میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ تمہاری بھینس ہے 12 کلو دودھ دیتی ہے، اس کو لات مار کے پیچھے سے اٹھاتے ہو، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمت کی ناقدری نہ کرو، قدردانی کرو۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، اگر بات رک پھر گیا، ہمارا مزاج ایسا ہی ہے، جس گلی میں گھس جائیں گے تو وہی گلی پار کرنی مشکل ہو جائے گی۔ بہرحال اب تو بات یہ ہے بھائی، میں ایک مسئلہ پہلے بھی پوچھا تھا اور آج بھی پوچھ لوں گا۔ بھئی یہ مولوی بیٹھے نا یہ اسٹیج پہ، بھائی انہیں تو یہ تو چھپ رہی ہو، میں پہلے ان سے مسجد والوں سے ان سے پوچھوں، جو پڑھا لکھا مولوی ہے اس کو تو بہرحال میں پوچھتا نہیں، لیکن میں سے آپ سے پوچھوں، یہ بتاؤ نماز جنازہ تو پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ میرے خیال سے جنازے کی نماز سب نے پڑھی ہوگی، کبھی نہ کبھی 1 کی 2 کی 4 کی، جنازے کی نماز کبھی کبھی پڑھی کیا؟ کس نے پڑھی ہاتھ اٹھائیو؟ سب نے پڑھی جنازے کی نماز۔ اچھا جنازے کی نماز کے فرض یاد کس کس کے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیو۔ جنازے کی نماز کے فرض کس کس کے یاد ہیں؟ ارے حبیب جی تو چھوڑ دے میرا، میں یوں کہا تھا حبیب جی نہ اٹھائیو ہاتھ، تجھے تو ڈنڈے مار مار کے بتا رکھا، یہ تو ڈنڈے مار مار کے سکھا رکھا، اس لیے یاد ہے۔ میں ان سے پوچھ لوں جنازے کی فرض کے، میں پوچھ بھی لوں گا، کبھی ہاتھ ویسے ہی اٹھا دو۔ امیر صاحب نے پوچھا غسل میں کتنے فرض ہیں؟ کہ 3۔ دوسرے نے کہا کتنے ہیں؟ کہ 3۔ تیسرے سے پوچھا کتنے ہیں؟ 3۔ چوتھے سے پوچھا کتنے ہیں؟ کہ 3۔ وہ تو 3 کا پہاڑا پڑھ رہے تھے، اب امیر صاحب نے اسی سے پوچھ لیا چوتھے سے کہ 3 بتا کون کون سے؟ یاد تھے نہیں، وہ تو ان کے بتائے ہوئے 3 بتا رہا تھا۔ کہلے 3 بتا کون کون سے؟ کہلے گرم پانی، نوا جوڑا اور صابن دانی۔ گرم پانی، صابن دانی، نوا جوڑا، 3 فرض ہے غسل کے۔ تو بہرحال بھائی تو یہ بتاؤ، میں پوچھ بھی لوں گا، بتاؤ جنازے کی نماز کے کس کے فرض یاد ہے؟ آپ ایمانداری سے اٹھائیے ہاتھ، میں پوچھ لوں گا۔ بتاؤ جی مولانا، یوں کہیں مدرسے زیادہ ہو گئے، بتاؤ یہ ان کے آج کو اتنے مدرسے ہو گئے، غسل کے فرض، اس کے نماز کے، جنازے کی نماز کے فرض بھی یاد نہیں ہوئے۔ کم سے کم بھائی آج ایک سبق تو یاد کر کے چلے جاؤ۔ نہ جنازے کی نماز میں، بس بات میں ہی بتا دوں، جنازے کی نماز میں فرض ہیں 2۔ کتنے فرض ہیں بھائی؟ کہو سب کتنے فرض ہیں؟ جنازے کی نماز میں 2 فرض ہیں، جنازے کی نماز میں 2 فرض ہیں، قیام اور تکبیر۔ کیا ہے؟ قیام کے معنی سیدھا کھڑا ہونا، قیام اور تکبیر۔ اگر کوئی میاں جی نہ ملے اور حافظ جی نہ ملے اور مولوی نہ ملے اور جنازے کی نماز پڑھانی پڑ جا تو ان پڑھ بھی پڑھا دے گا۔ کھڑا ہو کے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس نماز ہوگی، اور کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ سن لو، سن لو، سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم مسئلہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، داڑھی سفید ہو گئی ہے لیکن سمجھتے سمجھے نہیں ہیں۔ اب مسئلہ سن لو دوسرا، مسئلے میں سے مسئلہ آتا ہے، اگر یہ مسئلہ نہ بتائیں، اگر آپ کی نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ کسی کی ہو رہی ہے، آپ چلے گئے اور آپ نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہتے ہی امام نے سلام پھیر دیا، آپ کیسے نماز پوری کریں گے؟ اگر امام نے، آپ نے کہا اللہ اکبر، آپ نے کہہ دیا اللہ اکبر، امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب بتائیے اس طرح نماز بعد میں رکعتیں پوری کی جاتی ہے، اب بتائیے نماز جنازہ کس طرح پوری کی جائے گی؟ تو کیا ہوتا ہے؟ اسی مسئلے کو تو ہم بتا رہے ہیں
اگر نماز جنازہ میں آپ نے ایک تکبیر کہی اللہ اکبر، امام نے سلام پھیر دیا، فوراً 3 مرتبہ پھر کہہ دو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز جنازہ ہو جائے گی۔ کیا سمجھے؟ تو اس لیے یہ مسائل، تو جنازے کی نماز میں کتنے فرض ہیں؟ 2، اور جلسے میں کے بھی 2 فرض ہیں، بھائی سن لو، جلسے کے 2 فرض ہیں، نماز جنازہ کے فرض ہیں 2، قیام اور تکبیر، اور جلسے کے فرض ہیں چندہ اور تقریر۔ جلسے کے کتنے فرض ہیں؟ چندہ اور تقریر۔ بھائی ایک فرض تو ان مولویوں نے پورا کر دیا تقریر کا، اور دوسرا فرض 2-4 منٹ میں تم پورا کر دو، لاؤ اچھا لوگ دینا۔